آج کتاب محسن بزبان محسن کے صفحہ نمبر 137 سے بیان ہے۔ پچھلا عنوان ہمارا کل ختم ہوا تھا، عرس پر دعا کی سعادت۔ بہرحال الحمدللہ یہ جو کتاب تھی محسن اعظم فی مناقب غوث اعظم، کتاب محسن بزبان محسن عرف محسن اعظم فی مناقب غوث اعظم، اس کتاب کو حضور غوث اعظم نے نہ صرف اپنی بارگاہ میں قبولیت سے نوازا بلکہ بطور سند کچھ ایسے واقعات بھی رونما ہوئے جو اس کی قبولیت کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ مثلاً 18 فروری 2013 بغداد شریف روانگی سے 2-3 دن قبل، صرف 2-3 دن قبل اچانک نہ صرف کتابوں کی پرنٹنگ اور عرس مبارک پر تقسیم کا فیصلہ ہونا بلکہ حیرت انگیز طور پر ان کتابوں کا بر وقت چھپ کر بھی آ جانا، اور پھر ایئرپورٹ پر کسٹم والوں کا صرف کتابوں والے بیگ کو سکیننگ کے بعد کھلوا کر ایک وہابی قسم کے ڈیوٹی افسر کے سامنے پیش کرنا، جس کا رش اور شور میں کتاب الٹ پلٹ کر دیکھنے کے باوجود جس کو کچھ سمجھ نہ آیا، اور پھر ان بیگز کو گرین سگنل دینا، پھر عرس مبارک پر 3-4 دن کے اندر رفیق بھٹی اور سعید صاحب کا مبارک چہروں میں 1100 کتابوں کو تقسیم فرمانا، اور مختلف ممالک سے آئے لوگوں کا وہاں کی مسلم کمیونٹی کے لیے مزید کتابوں کی فرمائش کرنا، علماء اور مشائخ کا اس کتاب کو ادب سے چومتے ہوئے سر آنکھوں پر لگانا، اور مطالعے کے بعد صاحب کتاب کی بغداد میں موجودگی پر استفسار اور ملاقات پر اصرار کرنا۔ ایک بزرگ کا کتاب لکھنے اور تقسیم کرنے والوں کو مبارکباد کا مستحق ٹھہراتے ہوئے کتاب کی باب الشیخ میں تقسیم کو حضور غوث پاک کی مرضی اور قبولیت کی نشانی قرار دینا، یہاں تک کہ پاک وطن شریف عرس 2013 پاک وطن شریف میں ایک بزرگ کا کتاب دیکھتے ہی فرمانا کہ میں حلفاً گواہی دیتا ہوں کہ اس کتاب کا ہر حرف سچ، حق اور سچ ہے۔ اب کتاب پڑھے بغیر حلفاً گواہی دینے والا کیا رجال الغیب میں سے تھا، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے جو رجال الغیب کی دنیا والا عنوان پڑھنے کے بعد آپ کو سمجھ میں آ سکتا ہے۔ بہرحال پاکستان کی معروف ایک کاروباری شخصیت کے ساتھ کام کرنے والے ایک شخص آفتاب احمد خان، جس کو تصوف سے شغف کی بنا پر، جن کو قدرت اللہ شہاب، ممتاز مفتی، اشفاق احمد، بانو قدسیہ جیسے بڑے ادیبوں سے نشست و برخاست کا اعزاز حاصل رہا، کو جب یہ کتاب منصور احمد نامی شخص سے موصول ہوئی تو اس کا ایک ہی نشست میں مطالعہ کرنے کے بعد ان سے صاحب کتاب کو ملنے کی درخواست کرنا۔ اشفاق احمد اور بانو قدسیہ کا ذکر چھڑا تو عرض کرتا چلوں کہ 4 اگست 2013 کو میں نے خواب دیکھا کہ معروف ادیب اشفاق احمد مرحوم اور بانو قدسیہ کے میں گھر پر موجود ہوں، اور دونوں میاں بیوی مجھے ایک اپنا اونچا سا بیڈ ہے اس کے پر بٹھا کر خود سامنے نیچے کرسیوں پر بیٹھ جاتے ہیں، تو میں ان سے پوچھتا ہوں کیا آپ کے پاس اشفاق احمد اور بانو قدسیہ سے میں پوچھتا ہوں کیا آپ کے پاس مجربات محسن ہے؟ وہ کہتی ہیں ہمارے پاس آپ کی تمام تصنیفات موجود ہیں۔ اس اثناء میں کیا دیکھتا ہوں،
اب یہ گفتگو ہو رہی ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ ان کے ہاتھوں میں کتاب محسن بزبان محسن بھی موجود ہے، یہ کتاب موجود ہے جو اس شوق اور رغبت اور تواتر سے انہوں نے بار بار پڑھی ہے کہ کتاب پر جا بجا حاشیے اور پڑھنے کے نشانات موجود ہیں، اور وہ دونوں بڑے انہماک سے ان کتابوں میں موجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی سے بندہ ناچیز کی نسبت کے تعلق پر میری گفتگو سن رہی ہیں۔ اب وہ میری باتیں سن رہے ہیں، جبکہ دوران گفتگو میں خواب میں دیکھتا ہوں اور میں ان کو حضور غوث اعظم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق کے اوپر جو مختلف واقعات پیش آئی زندگی میں، وہ ان کو خواب میں سنا رہا ہوں۔ تو اب دوران گفتگو جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا نام بندہ ناچیز کی زبان پر آتا تو میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میری آنکھیں اشک بار اور دل فگار اور آہ و زاری اور وجود کے اوپر ایک رکت کی کیفیت طاری ہو جاتی۔ بابا جی صاحب ایک شعر پڑھا کرتے تھے میرے پیر و مرشد، جب بھی تیری بات چھڑی جب بھی تیرا نام آیا، دل کو تسکین ملی روح کو آرام آیا۔ بالکل ایسے ہی 24 دسمبر، جیسے یہ میں نے پچھلا خواب بیان کیا، 24 دسمبر 2013 قطب جلی میرے حضور قبلہ و کعبہ، میرے پیر و مرشد عالمی علمی فاضل الجوزئی عاشق غوث الورا فنا فی المصطفیٰ حضرت علامہ مولانا حاجی محمد یوسف علی نگینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی مجھے زیارت ہوئی خواب میں۔ تو آپ بھی مجھ سے محسن اعظم فی مناقب غوث اعظم سماعت فرما رہی ہیں، جیسے کہ اشفاق احمد اور بانو قدسیہ مجھ سے اسی کتاب کے اندر لکھے گئے میرے وہ واقعات سن رہی ہیں جن واقعات کے اندر میں نے اپنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے ساتھ جو میرا تعلق ہے وہ والے واقعات سن رہے ہیں۔ تو اسی طرح بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی مجھ سے محسن اعظم فی مناقب غوث اعظم اس کتاب کو سماعت فرما رہی ہیں، اور دوران گفتگو جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور غوث اعظم کا نام مبارک بندہ ناچیز کی زبان پر آتا تو جیسے اس خواب میں جو میری کیفیت تھی، نو کے مصغاں پر محبت کے قطرے سجائے جسم تڑپنے اور لرزنے لگتا، تو بابا جی صاحب بڑے انہماک اور توجہ سے حضور غوث اعظم کی بندہ ناچیز پر نوازشات، مثلا خلافت و نیابت، حضور غوث اعظم کا ذکر سنتے ہوئے آپ آگے سے فرما رہے ہیں، اچھا کیا ایسے بھی ہوا، اچھا کیا ایسا بھی ہوا، یعنی حضور غوث اعظم نے اچھا یہ بھی فرمایا آپ کے متعلق، حضور غوث اعظم نے یہ بھی فرمایا۔ تو اسی طرح 9 دسمبر 2014 خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ اب یہ بھی اسی کے کانٹیکسٹ میں، اب یہ 9 دسمبر 2014 میں نے خواب میں کیا دیکھا کہ ایک سینکڑوں سالہ پرانے گھر کی چھت پر انتہائی نورانی اور بزرگ چہروں والے عربی لباس میں ملبوس 2 خواتین اور ایک مرد کھڑی ہیں۔ سینکڑوں سالہ پرانا گھر ہے، اس کی چھت پر انتہائی نورانی اور بزرگ چہرے عربی لباس 2 خواتین اور ایک مرد کھڑی ہیں۔ ان کے چہروں کی نورانیت، بزرگی، روب، دبدبہ، جلال، ہیبت اور وقار آج بھی مجھے یاد ہے، اور بالکل یاد ہے آج بھی۔ اگر میں مصور ہوتا
تو خواب میں دیکھے ان مبارک چہروں کی تصویر بنا سکتا تھا۔ خیر، اتنا معلوم ہے کہ وہ بزرگ جو تھے وہ تو حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی یا تو والد ابو صالح دوست جنگی رحمۃ اللہ علیہ تھے، یا پھر آپ کے نانا حضرت عبداللہ سمائی رحمۃ اللہ علیہ، اور خواتین میں سے ایک تو آپ کی والدہ ماجدہ فاطمہ ام الخیر اور دوسری غالباً آپ کی دادی جان تھیں۔ اب تینوں بزرگ ہستیاں بندہ ناچیز کو اس قدر انہماک، توجہ اور حیرانگی سے ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ رہے ہیں۔ مجھے خواب میں پتہ ہے کہ ان میں سے ایک آپ کے والد صاحب، ایک آپ کے نانا، اور اس طرح ایک آپ کی والدہ اور ایک آپ کی دادی جان ہے۔ تو مجھے ٹک ٹکی باندھ کر حیرانگی، توجہ اور انہماک سے دیکھ رہے ہیں، اور مجھے خواب میں یہ معلوم ہے کہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اچھا یہ محسن ہے جو ہمارے شہزادے عبد القادر کی محبت اور قرب کے انوکھے اور گہرے تعلق سے جڑا ہے، اور وہ میرے متعلق وہ بزرگ ہستیاں یہ سوچ رہی ہیں۔ رہی بات کہ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اب جو میں نے پیچھے 2-3 خوابوں میں آپ کو بتایا کہ خواب میں نے دیکھا کہ جیسے کہ بابا جی صاحب کو، پھر وہ ان لوگوں کو میں بتا رہا ہوں کہ میرا حضور غوث اعظم کے ساتھ کیا تعلق، جو خوابوں، جو آپ سرکار کی عنایات، بشارات، وہ جن سے، تو یہ جو خوابوں کے اندر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھتا ہوں کہ حضور غوث اعظم یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میں ذکر کرتا ہوں تو ان کے نام پر جسم تڑپتا ہے اور پھڑکتا ہے۔ تو اس ضمن میں بھی میں اپنی ایک خوبصورت زیارت کا کہ خواب میں مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مبارکہ ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کو بندہ ناچیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرما رہی ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی آپ کے ساتھ تشریف فرمائے، تو آپ ان کو میری طرف اشارہ کرتے ہوئے فرما رہی ہیں، دیکھو اس نے تمہارے عشق اور محبت میں رو رو کر کیا حال کر لیا ہے۔ جو الفاظ آپ سرکار نے خواب میں فرمائے وہی میں نے یہاں پر لکھ دیے، اور پھر اس تعلق کی تصدیق، یعنی اس کی تصدیق ان چیزوں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دی، اور پھر اس تعلق کی تصدیق 20 مارچ سن 2014 کو بذات خود حضور غوث اعظم نے سید مستجاب علی شاہ صاحب کے ذریعے فرما دی۔ کہتے ہیں خواب میں وہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں نے خواب میں کیا دیکھا کہ حضور غوث اعظم آپ کے کاندھے پر محبت سے ہاتھ رکھتے ہوئے فرما رہے ہیں، مجھ سے اتنی محبت کرتے ہو، یعنی کیا مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہو؟ شاید اسی لیے میرے پیر بھائی پیر طریقت سید ذوالفقار حسین شاہ یوسفی صاحب کا محسن اعظم فی مناقب غوث اعظم کا مطالعہ کرنے کے بعد فرمانا، آپ ایک دن کہنے لگے ہم ماننے والوں میں سے ہیں، بوجہ حسد انکار کرنے والوں سے نہیں، اور یہ ہر کسی کے سمجھنے کی بات بھی نہیں، سائیوں کی مرضی ہے، جس کو جس طرح سے نوازیں اور اس کو اس کی منزل تک پہنچا دیں۔